آغاز کرتے ہیں جی کل جسے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے رات کے 12 بجے شدید سردی تھی، لیکن اگلا دن شکر ہے نہیں چڑھا، مزید نہیں بیٹھنا پڑا ہزارہ کے لواحقین کو، جو کل رات ایک معاہدہ جس پہ دستخط کیے گئے اور یہ پھر طے پایا کہ جب یہ شہداء کی لاشوں کی تدفین ہو جائے گی تب پرائم منسٹر پاکستان کوئٹہ آئیں گے۔ اس سے پہلے پرسوں بلکہ انفیکٹ کل صبح وہ یہ بات کر چکے تھے کہ جب یہ لاشوں کی تدفین ہوں گی تب میں آؤں گا، بلیک میل مت کیا جائے مجھے۔ بلیک میل پہ کافی اعتراض بھی ہوا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کیا ذرا سنیے۔ جو بھی ڈیمانڈز انہوں نے کی ہم سب مان چکے ہیں۔ جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا۔ پھر میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسے آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا، اگر آج آپ ان کو دفناتے ہیں میں آج کوئٹہ جاتا ہوں لواحقین۔ اب یہ بلیک میل کا لفظ کل وزیر اعظم صاحب نے استعمال کیا، بعد میں کلیریفیکیشن دی کہ یہ بات انہوں نے پی ڈی ایم کے لیے کہی تھی۔ آج جب وہ ہزارہ کے جو شہداء کے لواحقین سے بات کر رہے تھے تو لفظ بلیک میل تو نہیں استعمال کیا، لیکن جو بات چیت کی اس کو اگر ہم پیرافریز کریں یا اس کا اگر ہم کوئی اور معنی نکالیں تو وہ مور اور لیس وہی تھا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی رول نہ سیٹ ہو جائے کہ کوئی لاش لے کر بیٹھا رہے تو پھر وزیر اعظم وزرائے اعظم کو آنا پڑے۔ اچھا، اب جو رول طے ہونا ہے یہ کیسے ہونا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ 22 سال اپوزیشن میں انہوں نے مختلف حکومتوں کو بتایا کہ بھئی کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، اور جب وہ حکومت میں آئے تو ہمارا خیال تھا کہ اپنے ہی سیٹ کردہ سٹینڈرڈز کے حوالے سے وہی اقدامات کریں گے۔ اب کیا کوئی وزیر اعظم جو ہے اس کو یہاں پہ آنا چاہیے ہے؟ یہ بحث علیحدہ ہے، یہ کسی اور دن بھی کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ خان صاحب کے نزدیک کیا ہوتا تھا، آج کیا ہوتا ہے، کیا رول طے ہونا چاہیے، اور چند سال پہلے جب یہ اپوزیشن میں تھے تب کیا رول ہونا چاہیے تھا؟ ان دونوں کا کمپیریزن ذرا سن لیجئے۔ پرائم منسٹر کے لیے اور چیز ہوتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو۔ میں نے ان کو بار بار میسج بھجوائی، میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آؤں گا، لیکن آپ جب شرط لگائیں گے چھوڑے آج عمران خان ہے کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا، یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور شہیدوں کو دفنا دیا۔ ہزارہ شیعہ کمیونٹی سے بسوں سے نکال کے لوگوں کو مارا گیا۔ آصف زرداری کدھر غائب ہے؟ اتنا صدر بننے کا شوق تھا، کس لیے بنا یہ؟ اس حکومت کے نیچے تو کوئی مستقبل نہیں ہے، بلوچستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، فوری طور پہ گورنر رول لگنا چاہیے۔ جس طرح نواز شریف آئے سیدھا اور آتے بھاولپور چلے گئے، یہ ضروری تھا ان کا کہ جو تقسیم کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئٹہ بھی جاتے ہیں، ملک کے پرائم منسٹر ہے۔ اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب تقریباً 48 گھنٹے بعد کوئٹہ پہنچے تھے اور پھر وہ گورنر رول لگا اور پھر وہ پورا کرائسس اس کو ختم کیا گیا۔ یہاں پر 6 دن گزر گئے، بہرحال پھر اس کے بعد جو ہزارہ خواتین ہیں ان کو دفن کرنا پڑا اور پھر پرائم منسٹر صاحب آئے۔ اگین یہ بحث مختلف ہے کہ وزیر اعظم کو پہلے آنا چاہیے یا بعد میں آنا چاہیے، لیکن خود یہ رول طے کر دیا تھا اپنی اپوزیشن میں تحریک انصاف نے کہ وزرائے اعظم کے آنے کے باوجود بھی صدر پاکستان نہ آئے تو اس پہ تنقید کی جاتی ہے، اور یہ بات خان صاحب کر چکے ہیں۔ پروگرام میں اگلے جا کے اس پہ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن پہلے ہمارے اپنے مہمانوں کا میں آپ سے یہاں تعارف کرا دوں۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں جاوید لطیف صاحب موجود ہے۔ ایک معاہدہ ہوا ہے، اچھی بات جو اس میں سے یہ ہے، سلور لائننگ کہوں گی اچھی بات، مجھے نہیں معلوم اس پورے ایشو میں کیا اچھی بات ہے یا کیا کوئی سلور لائننگ ہے بھی نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے۔ وہ یہ کہ ایک ریٹن معاہدہ اب سامنے آیا ہے، جو شرائط تھی ہزارہ قبیلے کی اب وہ اس کو تحریری طور پہ لکھا گیا ہے، وربل اور تحریری دونوں گارنٹیز دی ہیں اس حکومت نے، تو ہم ویل بی واچنگ دیم ایون مور کلوزلی ناؤ کہ بھئی یہ تو جو بھی 6 دن لٹکا کے معاملہ جیسے تیسے سالو کیا، ایٹ لیسٹ یہ جو وعدے کیے ہیں ان میں سے کتنوں پہ جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے۔ علی محمد خان صاحب یہ ویسے تھوڑا سا مجھے بتا دیجئے کہ یہ اتنا لٹکا کے اور اس کرائسس کو اتنا کیا کہ میس اپ کر کے یہ کیسے سلجھایا ہے آپ لوگوں نے؟ بیکاز 6 دن کسی کے لیے بھی ایسے بیٹھے رہنا، یہ ایکچولی حکومت کی کامیابی کیا، یہ ناکامی ہے 6-7 دن اگر لوگ وہاں پہ بیٹھے رہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شروع میں ہو جاتا تو بہتر تھا، اور خان صاحب شروع میں بھی جانا چاہ رہے تھے، لیکن جس طرح سے معاملات انفولڈ ہوئے تو کچھ حکومتی لحاظ سے مجبوریاں بھی تھیں اور اس وجہ سے شاید فوری نہ جا سکے، اور پھر مختلف پلیئرز اس میں آئے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جتنا جلدی ہوتا اتنا بہتر ہوتا، لیکن بعض کاموں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، شاید اسی میں کوئی اللہ کی حکمت تھی۔ افسوس صرف اس چیز کا ہے کہ خواتین اور جو ہماری ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں تو ان کو جو ہے وہاں بیٹھنا پڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے وہ جنازے وغیرہ ہو جائیں، تدفین ہو جائے، لیکن پھر کچھ اور لوگ بھی اس میں آئے۔ بہرحال اب ان چیزوں میں میرے خیال میں زیادہ میں نہیں جانا چاہتا۔ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی، انہوں نے عرض کیا تھا کہ میں جاؤں گا، اور ہم بھی یہ کہتے تھے کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت باقی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ اپوزیشن کی بھی گئی، جن کو میں سراہنا چاہتا ہوں، وہ گئے وہاں پہ۔ کچھ گفتگو وہاں ایسی ہوئی جو ادھر وہ نہ کرتے تو مناسب تھا، لیکن بہرحال چونکہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، انہوں نے مناسب جانا وہ گفتگو ادھر کی جائے۔ لیکن ایک جو دیکھیں ایک بات کہ اس وقت قاتلوں تک حکومت کا ہاتھ ابھی تک نہیں گیا، اصل کام تو وہ ہے نا۔ لیکن جو آپ نے سلور لائننگ کی بات کی ہے، وہ جو میں اس کو ادھر سے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آفٹر آل 6 or 7 days ordeal، جو ایک چیز ہے جو میسج گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو ہماری قوم ہے اس میں ایک صلاحیت ہے کہ مشکل صورتحال سے ہم نکل آتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر جو ہے ایک خاص قسم کی یونٹی بھی ہوتی ہے۔ ایک اسٹرانگ میسج ضرور گیا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے اور سوسائٹی کی طرف سے۔ علماء نے اس میں اچھا رول ادا کیا، میں سمجھتا ہوں جو ہمارے اہل تشیع کے علماء ہیں انہوں نے اچھا رول پلے کیا، اس میں پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اور انہوں نے معاملے کو ڈیفیوز ٹھیک کرنے کہہ رہے ہیں میں علی ایک صاحب آپ، لیکن زبردست یہ جو کردار ادا کیا۔ انتظامیہ ہے، جو ڈیسیجن میکنگ ہے، بڑی لیٹ ایکٹیو ہوئی۔ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب وہاں کے وہ بھی دبئی بیٹھے رہے، ان کو شاید حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے وزراء پتہ نہیں انہیں کیا بتا رہے تھے، ان کا خیال تھا شاید یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ لیکن چلے آل ان دا اینڈ ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس تو ہے نا بطور حکمران آپ کے لیے، بیکاز اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اقتدار کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں، اور اپوزیشن میں کتنا آسان ہوتا ہے مطالبے کرنا، جس میں حکومت میں خود آ کے پھر ان پہ پورا اترنا آپ کے لیے ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں یہ تو خیر ایک ڈیبیٹ ہے جو چلتی رہے گی، میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اصل ایشو تو یہ تھا ہی نہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں اور یہ تدفین ہو، سارا کچھ ہو۔ وزیر اعظم صاحب نے تو آنا تھا، اور ہم لوگوں نے آ کے کوئی کسی پہ احسان نہیں کیا، ہم نے اپنا فرض نبھایا۔ لیکن اصل ایشو اس میں جس پہ ڈیبیٹ میں افسوس سے بات کر رہا ہوں 7-8 دنوں سے ہو نہیں سکی، شاید اس میں آپ لوگوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے، کیونکہ ڈیبیٹ ایک اور طرف چلی گئی کہ خان صاحب کب تشریف لائیں گے، کس وقت آئیں گے، اس طرح کی باتیں ہوئیں بہت زیادہ۔ اصل میں جو ڈیبیٹ ہونی تھی وہ یہ تھی کہ ہزارہ کمیونٹی کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور جو وی آر مور دین 100% شیور کہ باہر سے ہی سارا جو آرکسٹریٹ ہوا ہے۔ ظاہر ہے اندر سے کچھ لوگ یوز ہوتے ہیں تو باہر سے جو ہے ان کو موقع ملتا ہے، لیکن جو اس کے ڈانڈے ہیں وہ تو ہندوستان کی طرف ہیں، وہ تو دہشت گردی تو ہمارے خلاف جو ہوتی ہے، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس پہ دوبارہ بیٹھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں وقت بالکل آ گیا ہے۔ میں نے کل سینٹ میں اسپیچ کے دوران یہ بات کی ہے کہ ہم سیاستدان اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل پالیٹکس میں ہی ہے، تو پھر the place to decide these بالکل جی، اور matters is Parliament انیشیٹو House۔ تو وفاقی حکومت کو خود لینا ہوگا۔ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے انیشیٹو اس کا ہوتا ہے، وہ دعوت دیتی ہے، وہ دوسروں کو جو بھی ڈائیلاگ کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے، پالیسی ڈسکشن کرنی ہے، یہ انیشیٹو آپ کو ہی لینا پڑے گا۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.